بے ایمانی کا انجام۔ دوستوں، سمے آگے بڑھ چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قومیں اتہاس بن چکی تھیں۔ زمین پر نئی بستیاں آباد تھیں، نئے بازار لگے ہوئے تھے، نئے راستے تھے اور ایک نئی قوم مدھان۔ یہ علاقہ آج کے حجاز اور شام کے درمیان ایک اہم تجارتی راستہ تھا۔ قافلے یہاں سے گزرتے تھے، سودے ہوتے تھے، سونا چاندی بہتی تھی۔ لیکن دوستوں، یہاں بت نہیں پوجے جاتے تھے، یہاں دھوکہ پوجا جاتا تھا۔ ناپ تول میں کمی کی جاتی تھی، تول میں کٹوتی کی جاتی تھی، مال اچھا دکھانا اندر سے خراب ہوتا تھا۔ دوستوں، راہگیری کو ڈراتے تھے، باہر سے آنے والوں کو لوٹتے تھے۔ یہ سب یہاں کا نارمل کاروبار بن چکا تھا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ عقل مندی وہی ہے جس میں منافع ہو، چاہے وہ کسی کا حق مار کر لیا جائے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بھی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ انہی میں سے ایک شریف، نرم دل والا، حق گو انسان کو چنا، حضرت شعیب علیہ السلام۔ خوبصورت ان کا اخلاق تھا، نرم آواز تھی، مگر باتوں میں وزن۔ دوستوں، قرآن انہیں خطیب الانبیاء بھی کہتا ہے، کیونکہ ان کی دعوت سیدھی دل پر اترتی تھی۔ دوستوں، ان کی باتیں دل کو چھو جاتی تھی۔ دعوت توحید۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے وہی بات کہی جو ہر نبی نے کہا: اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر سیدھے اس زخم پر ہاتھ رکھا جو اس قوم کی رگوں میں تھا، خون میں تھا۔ ہمیشہ کرتے تھے: ناپ اور تول پوری رکھو، لوگوں کا حق مت مارو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ انہوں نے صاف کہا: جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال دیا ہے وہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔ دوستوں، قوم غصے میں۔ دوستوں، ان کا جواب، یہاں سے اصلی ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ دوستوں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار بولے کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی دولت میں منمانی نہ کریں؟ ہم اپنے باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑیں گے، یا تو رکے یا ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو شہر سے باہر نکال دیں گے۔ دوستوں، یہ وہی لہجہ تھا جو ہر نبی نے سنا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ میں تو صرف سدھار چاہتا ہوں، جتنی مجھ سے ہو سکے۔ میری توفیق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قومیں، اور کہا کہ ان کا انجام تم سے دور نہیں۔ دوستوں، یہ سب سننے کے بعد وہ قوم اور بھی آگ بگولا ہو گئی اور اکڑ کر بولے کہ اے شعیب، اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ۔ دوستوں، جب بھی کوئی قوم عذاب کو چنوتی بنا لے تو سمجھ لو کہ فیصلہ بالکل قریب ہے، بالکل پاس ہے۔ عذاب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام الگ ہو گئے، ایمان والے ان کے ساتھ تھے۔ آسمان پر عجیب سناٹا چھا گیا، سورج آگ بن گیا، گرمی نے سانسیں بالکل روک دیں، لوگ گرمی سے بے حال ہو گئے۔ پھر اچانک آسمان سے ایک کالی گھٹا چھا گئی، لوگ خوش ہو گئے،
کہ یہ بہت اچھی علامت ہے۔ لوگ خوش ہو گئے، چلو رحمت آ گئی، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس گئی ہے، عذاب کا اترنا دوستوں۔ لیکن وہی گھٹا، وہی جو رحمت نظر آ رہی تھی، عذاب بن گئی۔ زبردست کڑک، بھیانک بھوکمپ، آگ برستی ہوئی، بجلی، زمین کانپ اٹھی، دل پھٹ گئے، پوری قوم اوندھے منہ گر پڑی۔ وہ بازار جہاں دھوکہ بکتا تھا، جہاں ناپ تول میں کٹوتی ہوتی تھی، وہ بازار جل کر مٹی بن گئی دوستوں۔ کون بچا؟ صرف حضرت شعیب علیہ السلام اور تھوڑے سے ایمان والے، باقی سب اتہاس کے ملبے میں دب گئے۔ دوستوں آخری سبق سن لیجئے۔ دوستوں اس واقعہ کا پیغام صاف ہے، عبادت بنا انصاف ادھوری ہے، نماز بنا اخلاق کے بیکار ہے، اور تجارت میں دھوکہ سیدھا عذاب کو بلانا ہے۔ دوستوں یہی قصص الانبیاء میں اب منچ خالی ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جو اسی مدھن میں آگے چل کر حضرت شعیب علیہ السلام سے جڑیں گے، مگر وہ الگ، لمبا اور ترتیبی سلسلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا خواب اور بنی اسرائیل پر قیامت۔ دوستوں لگے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔